حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علیم. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بریم. بنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سورا پیر کامل کاملہ رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی احتشام، بزرگوں، دوستوں، محترم بھائی اور بہنوں، آج کا جمعہ مبارک انشاءاللہ تعالی حیات انبیاء علیہم السلام پر ہوگا کہ بعد از وفات آیا انبیاء علیہم السلام کی حیات کا کوئی کنسپٹ ہے، یا سادہ لفظوں میں کیا جب انبیاء علیہم السلام ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں کیا ان کے بعد بھی کوئی حیات ہے؟ اس پر انشاءاللہ تعالی آج گفتگو ہوگی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آج کی ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے. آمین. So today we are going to discuss about the life of Anbiya alayhim wassalam after their death. And today we are going to discuss that whether they are alive after doing parda from this dunya or not. So inshallah ta'ala we are going to discuss about this in detail. آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں. لیکن جو انبیاء ہیں وہ دنیاوی احکام میں بھی زندہ ہیں. یعنی وہ قبروں میں تو زندہ ہیں ہی ہیں، وہ دنیاوی احکام میں بھی زندہ ہیں. وہ کس طرح؟ ان کی وفات کے بعد ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ان کی میراث جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. اب آپ دیکھتے ہیں آج کل ایک بہت بڑا معاملہ یہ باغ فدق کا بھی چلا ہوا ہے، اس طرف نہیں جاتے. لیکن حضور علیہ السلام بلکہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کی وراثت تقسیم اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی اپنی قبروں میں اللہ کے حکم سے جس طرح رب چاہتا ہے وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. تو وراثت تو اس کی تقسیم ہوتی ہے، انہیریٹنس تو اس کی تقسیم ہوتی ہے جو دنیا سے چلا جائے، جو مردہ ہو جائے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبر انور میں جس طرح رب چاہتا ہے اس طرح وہ زندہ ہیں. پھر دوسرا ایک اہم نقطہ اس معاملے میں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی ازواج ہیں وہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی منکوحہ رہتی ہیں، ان کے نکاحوں میں رہتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان کی ازواج سے تم نکاح نہیں کر سکتے. کتنا خوبصورت یہ نقطہ ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چند احادیث آپ کے سامنے میں یہ رکھوں گا اور کوشش ہوگی کہ 15-20 منٹ میں گفتگو کو ختم کیا جائے. سنن ابو داؤد اور سنن نسائی میں یہ روایت ملتی ہے، حدیث شریف کو نقل کیا گیا ہے
حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں جو دنوں کا سردار ہے نا وہ جمعے کا دن ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی دن آپ کی وفات ہوئی۔ پھر وہ قیامت کے دن جو ایک پیپنی بجائی جائے گی، سور پھونکا جائے گا، وہ بھی دن کون سا دن ہوگا؟ جمعے کا دن ہوگا۔ اور اسی دن ایک سخت آواز ظاہر ہوگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس دن مجھ پر درود پڑھا کرو، اس دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو۔ اور پھر فرمایا، اب جب حضور نے فرمایا نا کہ اس دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے یا آپ ظاہری طور پر پردہ فرما لیں گے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو جسد خاکی ہے، آپ کا جو جسم مبارک ہے وہ تو خاک میں مل چکا ہوگا، تو آپ کو ہمارے درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، کس طرح پہنچے گا؟ اب دیکھیں کہ حضور نے کیا عقیدہ بتایا صحابہ کو۔ حضور نے فرمایا ہے میرے صحابہ، ان اللہ حرم علی الارض تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ تو فرمایا کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا، تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اور یہی ہمارا دراصل عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے دیوانوں کا درود، آپ کا صلاۃ و سلام قبر انور میں آپ سماعت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر آپ کو ایک میں مثال دیتا جاؤں، آپ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے جلیل القدر آپ نبی ہیں، بڑی عظمت والے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں پر کنٹرول عطا فرمایا تھا، جنات پر کنٹرول عطا فرمایا تھا۔ آپ حتیٰ کہ جو پرندے ہیں، جانور ہیں، ان کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ کے پاس ان کے مقدمے جو ہے وہ آیا کرتے تھے، آپ کے پاس مقدمے آیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بڑی میں لطیف بات بتاتا چلوں، ایک دو ساتھی جو چند ساتھی بیٹھے ہیں، ایک ساتھی کے چہرے پہ سمائل آئے گی۔ میں ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہا تھا یہاں پر، تو فجر کی جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے بڑی دور سے آواز آئی، غالباً یہ جو ساتھ چرچ ہے وہاں سے، کہ یہ جو چیخ ہوتی ہے جن ہل کہنے ہیں پنجابی، میں بڑے طریقے سے یہ سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو، تو بڑی زور زور سے چیخ رہی تھی وہ۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں عطا فرمائی تھی، آپ سمجھتے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا تھا، تو حیات الحیوان یا حیات الحیوانات کتاب میں، حیات الحیوان کتاب کے اندر اس کو درج کیا گیا ہے، اس روایت کو، چیز کو فرماتے تھے کہ چیل جو میل چیل تھی، یا جو میل، جو اردو میں میرا خیال چیل کہتے ہیں، اسے چیل کہتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی۔ تو وہ آ کے کہتا ہے کہ میں جب خوراک کے لیے جاتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہے کہ یہ جو میری فیمیل ہے نا، یہ کردار بھی ٹھیک نہیں ہے، اور تو یہ کو پرندے مقدمہ پیش کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے پاس پرندے مقدمہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم غلط الزام لگا رہے ہو، تمہاری یہ جو فیمیل ہے جس کے ساتھ یہ جو تمہاری مادہ ہے یہ کردار کی اچھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ آج کے بعد جب بھی تم قریب ہوا کرو گے، ہم بستری کیا کرو گے، جفتی کیا کرو گے، تمہاری جو چیل ہے وہ شور مچایا کرے گی۔ اچھا، میں فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، میں نے بڑی دور سے آواز سنی، تو کیونکہ یہ بات ایک علم کی بات ہے، نالج کی بات ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ پرندوں کی بھی جو ہے وہ بولیاں سماعت فرماتے تھے۔ اب میں کیونکہ وقت قلیل ہے، میں نے ٹاپک اور بتانا ہے، وگرنہ میں آپ کو بتاتا کہ حضور کا کیا مقام تھا، کہ حضور کے پاس کس طرح مقدمے پیش ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہواؤں کے اوپر کنٹرول عطا فرمایا تھا، پرندوں پر کنٹرول عطا فرمایا تھا، آپ ان کی بولیاں جانتے تھے، جانوروں کی جانتے تھے، آپ جنات کے اوپر جو ہے وہ آپ حکم چلایا کرتے تھے، آپ ان کی جو ہے وہ سارے معاملات جانتے تھے۔ آپ نے اپنی میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبیوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور آپ کا جسم کیوں کس طرح جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے، اس چیز کو میں یہاں پر ثابت کروں گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ظاہری طور پر دنیا سے پردہ کرنا یہ فائنل ہو گیا اور اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا، ظاہر نیک بندے جانتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی تو بڑے جلیل القدر ہیں، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے نقشہ بنا کر بیت المقدس کا جنات کے حوالے کر دیا، کیونکہ جو بیت المقدس ہے اس کو تعمیر جنات نے کیا تھا۔ اب جب آپ نے حکم دیا اس کو تعمیر کرتے رہو، اب اللہ کے نبی پھر جن کے پاس سرداری، جو حکم چلانے والے اللہ کے حکم سے،
پھر نبی کا گروہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں پر مجھے اور چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں، فرمایا کہ مجھے ایسا روب عطا فرمایا گیا ہے کہ 3 مہینے کے فاصلے سے میرے روب کو بندہ جو ہے وہ محسوس کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ روب، اللہ کے نبی اتنا جلیل القدر، اتنا تصرف اور طاقت رب نے عطا فرمائی ہوتی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نقشہ بنا کر آپ نے جنات کے حوالے کر دیا، آپ کا وقت آ گیا۔ اب کتب کے اندر ملتا ہے کہ آپ نے ایک شیشے کا جو ہے وہ کمرہ سا بنایا یا شیشے کا ایک تابوت بنایا، اس میں آپ لاٹھی کے ساتھ، عصا کے ساتھ، سٹک کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ کی اسی طرح روح پرواز کر گئی۔ اب جنات کو محسوس ہی نہ ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، آپ ان کے ڈر میں لگے رہے، ان کے حکم پر لگے رہے اور سارا بیت المقدس بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب کئی دنوں بعد، آج میں تلاش کرتا رہا کہ مجھے دن ملے اسپیسیفکلی کہ کتنے دن تھے، مگر میں تلاش کرنا بھول گیا بعد میں، ورنہ آپ کو میں ڈیز بتاتا۔ کئی دنوں بعد آپ کی وہ جو لاٹھی اس کو دیمک لگا، دیمک لگنے کے بعد آپ کا جسم اقدس جو تھا وہ زمین پر تشریف فرما ہوا، اور تب جا کے جنات کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب اتنے دن، شاید وہ کئی مہینوں کے دن تھے، کئی مہینوں میں وہ دن تھے، مگر آپ کا جسم پاک ویسے کا ویسا رہا، آپ کا جسم پاک ویسے کا ویسا رہا۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، ان اللہ حرم علی الارض تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اس لیے تم درود پڑھو گے تو مجھے تمہارا درود پیش کیا جائے گا۔ پھر معجم الکبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، ایک حدیث شریف نقل کی گئی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جو مدینہ جاتے ہیں، جا کر حضور کے روضہ پر جا کر بڑی محبت سے درود پڑھتے ہیں، بڑی محبت سے زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور قسم خدا کی ہمارے دیوانوں کا تو عمرہ یہی ہوتا ہے کہ حضور کے قدموں کے پاس جانا ہے، حضور کے روضہ مبارک کی جو ہے وہ زیارت کرنی ہے۔ اللہ آپ سب کو اور ہمیں پھر لے جائے، کاش وہ دن آئیں۔ اس دفعہ تو حج بھی اس طرح نہیں ہو پا رہا، میں سوچ رہا تھا کہ جن لوگوں نے نیت کی ہوئی تھی، پتہ نہیں پورے عمر کی جمع پونجی ہوتی ان کی، اس دفعہ نہیں جا پائیں گے بیچارے، اگلی دفعہ ہو سکتا ہے اور ریٹ بڑھ جائے، وہ رہیں یا نہ رہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور پھر حرم نبوی میں بیٹھ کر حضور پر محبت کے ساتھ آنکھیں بند کر کے حضور پر درود پڑھنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، سنیں آپ کا دل خوش ہو جائے گا سن کے، حضور نے فرمایا کہ من زار قبری بعد موتی، من زار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ حضور نے فرمایا کہ جس بندے نے میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ حضور کا اپنا ارشاد بتاتا ہے کہ حضور گویا قبر انور میں بیٹھ کر اپنے دیوانوں کو ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، اپنے دیوانوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ خوبصورت لمحات عطا فرمائے۔ پھر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی حیات پر ہے۔ تو آپ کو بڑا مشہور واقعہ، حضور علیہ السلام جس رات معراج شریف کو جاتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث شریف لکھی گئی ہے، نقل کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ معراج کی شب میں ایک خاص مقام سے گزرا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا یہ جو عقیدہ ہے یہ باطل عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ نبی مر کے مٹی ہو گئے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ارے یار ہم تو جن انبیاء کو مانتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے قبروں میں آج بھی جلوہ گر ہیں جس طرح رب تعالیٰ نے چاہا ہے۔ پھر چند نکتے آپ کے سامنے رکھ دوں گا کس طرح انبیاء علیہ السلام قبر انور میں آپ کیا کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جب انبیاء علیہ السلام کے قبر انور پر جایا جاتا ہے، ان کے قبور پر جا کر سلام پیش کیا جاتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ پھر ان کے سامنے اگر کوئی دعا کر، ان کے قبروں پر جا کر دعا کرے، رب سے مانگے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ سفارش پیش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سفارش جو ہے وہ قبول فرماتے ہوئے ہمارا ایمان ہے کہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اپنی وہ قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، پھر ان کی جو ذات، پھر اللہ کی جو ذات اور صفات ہے اس کا مطالعہ کر کے اس میں مستغرق رہتے ہیں، حالت استغراق میں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے حکم اور اذن سے کائنات میں تصرف فرماتے ہیں، جہاں جہاں آپ کیا رب تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے وہ تصرف فرماتے ہیں۔ اور یقینی طور پر یہ جتنے بھی معاملات ہیں ہماری عقل سے اوپر ہیں، ہماری عقل سے اوپر ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر ان کے قبروں میں اذانیں بھی ہوتی ہیں، اقامت بھی ہوتی ہے اور نماز بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت میں روایت جو ہے وہ عرض کروں آپ کے سامنے۔
حضور علیہ السلام ایک صحابی تھے، سعید بن مسیب آپ کا نام ہے، آپ نابینا صحابی تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یزیدی فوجوں نے گلغار کی مدینہ منورہ میں، یہ جو حرم نبوی ہے، یہاں پر جب گلغار کی تو وہاں پر بہت سارے صحابہ کا قتل کیا گیا۔ تو یہ نبینا صحابی تھے، تو ایک صحابی یا کوئی شخص کیا ڈیوٹی کرتا ہے کہ ان کو مسجد لے جاتا، پھر واپس لے آیا کرتا تھا۔ اب جب یہ وہاں پر چلے گئے تو وہاں پر تو جنگ کا سما تھا، ہر طرف جو ہے وہ یلغار تھی صحابہ کا، اور جو وہاں پر لوگ تھے ایمان والے ان کا جو ہے وہ قتل کیا جا رہا تھا۔ تو آپ پریشان ہو گئے، آپ نے سوچا، آپ کو 3 دن گزر گئے وہاں پر۔ کتنے گزر گئے؟ 3 دن۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے محسوس ہوا نا کہ معاملہ خراب ہے، میں واپس نہیں جا سکوں گا، فرماتے میں پریشان ہو گیا، فرماتے میں پریشان ہوا کہ یار میں نماز کس طرح پڑھوں گا، مجھے تو نہ نماز کا پتہ لگے گا اور پھر میری جماعت بھی مس ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا، حضور کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی، پھر حضور کی قبر انور سے اقامت کی آواز آتی، یاروں کی قبر سے قبر انور میں اقامت کی آواز آتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن وہاں پر رہا اور انہی آوازوں پر میں نے جو ہے وہ نمازیں پڑھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام اپنے قبر انور میں، بلکہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبر انور میں آپ زندہ ہیں۔ پھر اس پر غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے چند بڑے خوبصورت نکات لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا، فرمایا گیا تھا اے میرے نبی اگر تم چاہو تو زمین پر رہو اور اگر چاہو تو ہمارے ساتھ آ کر ملو۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، لیکن عام لوگوں کو اختیار نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے آج دنیا میں کہ نبی میرے جیسا تھا، تو تم اختیار لے کے بھی تھا، جو تیرا ٹائم آسی تو جناب ہو گیا، تم 1 منٹ تیرے سے نہیں پوچھا جائے گا، اور میرا نبی وہ ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے میرے نبی بتائیے کہ آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اختیار حضور کو دیا گیا تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ عام لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو غسل دیا جاتا ہے، مگر حضور علیہ اور ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام جب دنیا سے آپ پردہ فرماتے ہیں انہی کپڑوں کے اندر آپ کو غسل دیا گیا تھا۔ اور پھر ہمارا جنازہ ہوتا ہے، امام صاحب ایک ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا جنازہ پڑھاتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کے جنازے کی کیفیت دیکھیں کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے جب آپ کے جسد خاکی کو آپ کی خوبصورت جو جس میں عطر تھا اس کو رکھا گیا تو سب سے پہلے ملائکہ تشریف لائے اور ملائکہ نے آ کر وہاں پر آپ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا۔ پھر اسی طرح صحابہ تشریف فرما ہوئے، اہل بیت تشریف فرما ہوئی اور ہوئے، اور اسی طرح اور صحابہ اور جو احباب وہاں پر موجود تھے وہ تشریف فرما ہوئے، اور حضور کی باری باری انہوں نے تعریف و توصیف کر کر آپ کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا، اور یقینی طور پر وہ دعائیں جو مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر پڑھی نہیں گئی تھی، وہ ڈیفرنٹ تھا معاملہ حضور علیہ السلام کا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں سانو رولا پایا جاتا ہے یا جلدی جلدی دفناؤ، باڈی نہ خراب ہو جائے بندے کی، اس کو جلدی دفنائے، اس کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ حضور علیہ السلام جب دنیا سے گئے سخت گرمی کے دن تھے اور حضور کی باڈی مبارک 2 دن پڑی رہی، یعنی 2 دن مختلف معاملات چلتے رہے، اور 2 دن بعد آپ کی تدفین ہوئی، آپ کے جسم اطہر سے پھر بھی خوشبوئیں آ رہی تھی، سبحان اللہ، آپ کا جسم اطہر پھر بھی ویسے تھا، اور پھر آپ کے سامنے میں عرض کر چکا نکاح کا اور وراثت کا کہ نبیوں کا یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں سے جب پردہ کر جاتے ہیں وہ زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست کی آخری یہ روایت عرض کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہم جمعے کا معاملہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ جلد از جلد معاملے بحال ہوں۔ یہ وہ مسجد ہے یہاں پر ماشاءاللہ 500-600 لوگ کم و بیش جو ہے وہ یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، ورنہ 400 450 500 ضرور ہوتا ہے۔ آج چند لوگ صرف بیٹھے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ معاملے کھولے اور وہ رون کے واپس آئیں۔ ایک اعرابی مکتبہ دیوبند کے بڑے مشہور ایک آدمی ہیں مفتی محمد شفیع صاحب، آپ لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت آپ ایک لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو 3 دن بعد ایک دیہاتی آیا، اور دیہاتی آ کر حضور علیہ السلام کی قبر انور کے پاس آ کے زار و قطار رونے لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا بھی روتا کیوں ہے، یہ رونے کا کام تو نہیں، کیوں رو رہے ہو؟ اور کرتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میں نے سن رکھا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے پاس آ جانا، رب نے فرمایا کہ میرے نبی کے پاس آ جانا، اور اگر یہ تمہاری مغفرت یہ تمہاری سفارش کر دیں تو رب بھی تمہاری بخشش فرما دے گا، میں بھی تمہاری بخشش کر دوں گا۔ فرمایا میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، میں مغفرت کا طلبگار ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں، مگر نبی چلے گئے ہیں، مگر میں وہی ان کی بات پر عمل کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی وہ رو رہا تھا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی جب فرماتے ہیں کہ وہ جب چلے گئے تو بعد میں آواز آئی، اور جو میں نے آج
बाद रिवायत पढ़ी उसमें यह था कि अभी वहीं पर वो बंदा मौजूद था, हजूर की कब्र अनवर से आवाज आई, हजूर ने फरमाया तेरी बख्शिश हो गई, सुभान, तेरी बख्शिश हो गई। तो हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा भी जाए तो वो अपने कब्रों में जिंदा होते हैं। इसी तरह अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, और बड़ी सादी जी गल जब कहते हैं ना, बड़ी झटकी आम सादा गल, हम कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, कहते हो ना जब तुम जानते हो कब्रिस्तान दे विच, मैं आपसे अर्ज भी करता हूँ कि अगर कब्रों वाले सुनते ही ना हो, अब कब्र, अब यहाँ पर नुक्ता अहम नुक्ता है वो ये है कि कब्रिस्तान में नेक लोग भी होते हैं और बेचारे गुनाहगार भी होते हैं, मगर वो सब के लिए मुतलकन सलाम कहा गया और हजूर भी फरमाया करते थे। तो इससे साबित ये हुआ कि अल्लाह के नबी तो बड़ी ऊंची बात है, अल्लाह के नेक लोग तो बड़ी ऊंची बात है, अगरचे आम गुनाहगार मुसलमान भी हो वो भी जितनी रब ने उसको बिसात दी है अपने कब्र में सुनता है, अपने कब्र में सुनता है। अल्लाह ताला अकायदे जो सहीहा हैं उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ये उनके जल्द बहाल हों। दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक हम रहें, हमारी नस्लें रहें, वो अकीदे की सही रहें, सही अकीदा मुसलमान रहें, अल्लाह उनकी तौफीक अता फरमाए।